جگہ جوانوں کی گونج ہے، ہر جگہ جوانوں کی دھوم ہے، حتیٰ کہ جب کوئی جنتی جنت میں جائے گا کسی عمر میں مرے گا، لیکن جب جنت میں جائے گا تو جوان ہو کر کے جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر طرف جوانی ہی جوانی ہے، ہر طرف جوانی ہی جوانی ہے، اس لیے شیطان ٹارگٹ کس کو کرتا ہے؟ جوانوں کو، کیونکہ وہ جانتا ہے۔ اور پھر ایک بات بتاؤں، وہ سب جوانوں کو ٹارگٹ نہیں کرتا، کیونکہ جن کی قسمت میں پتھر پڑے ہیں، جن کے مقدر میں پتھر ہیں، جو پتھر کو اپنا خدا بنا لے، پتھر کو معبود مان لے، وہ تو جانتے ہیں کہ اس کی عقل میں پتھر، اس کی قسمت میں پتھر، اس کے وجود میں پتھر ہیں، اس کے ہاتھ میں پتھر، اس کے دل میں پتھر، پتھر ہی پتھر، پتھروں پہ وہ محنت نہیں کرتا۔ اس نے محنت کس میں کرنا ہے کہ جس قوم میں خالد بن ولید پیدا ہوا اس پہ محنت کرو، جس میں طارق بن زیاد پیدا ہوا اس میں محنت کرو، جس میں عبد القادر جیلانی پیدا اس میں محنت کرو، جس میں معین الدین اجمیری 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا پیدا اس میں محنت کرو، جس میں سید سالار مسعود غازی پیدا ہوا اس میں، اللہ اکبر، اتنی مختصر سی عمر میں کہا جاتا ہے کہ صرف 17 سال کی عمر میں جس نے شہادت پائی وہ حضرت سید سالار مسعود غازی۔ کیا غازی ہے میرا، کیسا غازی، اللہ اکبر۔ ایک غازی کربلا کا عباس، اس کی کوئی مثال نہیں، دوسرا غازی ہندوستان کا سید سالار، اس کی کوئی مثال نہیں۔ 17 سال میں کیا کبھی موقع رہا تو آپ کو بتائیں گے کہ مسعود سالار غازی کیا خدمت انجام دی۔ آج بھی شان یہ، آج بھی کہ ہر 40 منٹ پر ہمارے بزرگوں نے فرمایا، ہر 40 منٹ پر ان کے مزار پر حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ کیا شان والا ہے غازی، اللہ اکبر، غازی غازی ہے، شان ہی بلند ہے۔ تو اس لیے شیطان ٹارگٹ کرتا ہے غازی والوں کو، وہ محنت کرتا ہے، پھر وہ تم سے زنا کرواتا ہے، زنا میں مبتلا ہو جاؤ گے تو دین سے دور چلے جاؤ گے، شراب پلواتا ہے، نشہ کرواتا ہے، بھنگ کھلواتا ہے، اور اپنے مالیگاؤں میں جو کتا گولی جس کو کہتے ہیں وہ کھلواتا ہے، یعنی یہ سب قتل کرواتا ہے، پاکٹ مار بناتا ہے، چور بناتا ہے، ڈاکو بناتا ہے، اور پھر تمہیں الجھا کے رکھتا ہے، انٹرنیٹ پہ الجھے رہو، وائی فائی میں الجھے رہو، تمہارا ٹائم جائے کیونکہ تم عبادت نہ کر سکو۔ بھائی جو بندہ وائی فائی میں لگا رہے گا وہ عبادت کب کرے، وہ عبادت کب کرے؟ جو عورتوں کو تکتا رہے گا پاپ کی نظر سے وہ عبادت کب کرے گا، کب کرے گا وہ عبادت؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی عبادت جوانی میں بڑی پسندیدہ ہے، اور اپنا وقت جا رہا ہے، ٹائم جا رہا ہے۔ دیکھو جوانی کسی کی رہی نہیں جو اپنی رہے گی۔ آج آپ مجھے دیکھ رہے ہو کالی داڑھی میں، آج سے 10 سال کے بعد بھی اسی طرح دیکھو گے؟ نہیں دیکھو گے۔ مجھے بھی بڑھاپا آئے گا، آپ کو بھی آئے گا، ہمارے بھی پیر کانپیں گے، ہمارے ہاتھ میں بھی ہو سکتا ہے لاٹھی آ جائے، عمر کے اس حصے میں پہنچے تو ہو سکتا ہے۔ جوانی کس کی رہی جو اپنی رہے گی؟ اس سے پہلے کہ جوانی ختم ہو جائے اللہ کو راضی کر لو، عرش کے سائے کے حقدار بن جاؤ، خدا کے رحمت کے سائے کے حقدار بن جاؤ۔ اور اگر یہی کرتے رہے نا، دادا گیری کرتے رہے، گنڈا گردی کرتے رہے، چوری کرتے رہے، چماری کرتے رہے، یہی ساری گندگی کرتے رہے، جوانی گزر جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ اتنا عبرتناک بڑھاپا آئے گا، اتنا عبرتناک۔ یاد رکھنا، ہم نے ان بڑے بوڑھوں کو بھی دیکھا، ان کی جوانی بھی چھوٹی سی عمر میں اسی مالیگاؤں میں ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ جوانی میں کیا تھا؟ ایسی خوشبو اور ایسا عطر اور ایسے سفید کپڑے اور ایسے کڑک استری، اللہ اکبر، کہ حرام کاموں کے حرام دھندے کرتے تھے اور خوب شان سے گھومتے تھے۔ پھر ایک دن انہی کو بڑھاپے میں اس حال میں دیکھا کہ گٹر کے کنارے پڑے، بچے بھی پوچھتے نہیں۔ خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، قدرت جب تک کہ ڈھیل دے رہی ہے، مہلت دے رہی ہے، سدھر جاؤ۔ اللہ نے فرعون کو موقع دیا، حامان کو موقع دیا، شداد کو موقع دیا، نمرود کو موقع دیا، یزید کو موقع دیا، اللہ نے ہر مجرم کو موقع دیا۔ اللہ ہمیں بھی موقع دے رہا ہے۔ اگر راتوں کی تاریکیوں میں گندی فلمیں دیکھتے ہو، اللہ ڈھیل دے رہا ہے، سدھرو۔ حرام کھاتے ہو، سدھرو۔ پاکٹ مارتے ہو، حالات یہ شرم آتی ہے کہیں کہیں۔ اجمیر شریف کے عرس میں پاکٹ ماروں میں خبریں چھپتی ہے ہندی اخبارات میں، اس دن سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ کون ہے؟ تو کہا مالیگاؤں والے۔ گنبدوں مینار کے شہر کو ایسے بدنام کرتے ہیں لوگ، حالانکہ مجھے پتا ہے وہ مالیگاؤں والے نہیں ہیں۔
وہ مالیگاؤں میں رہتے ہیں، جو مالیگاؤں میں والے ہیں، مالیگاؤں والے ہیں، وہ ایسے نہیں ہے، لیکن وہ آ کر کے بس گئے ادھر ادھر سے، ملک کو، شہر کو بدنام کرتے ہیں۔ گنبد و مینار کا شہر ہے، گنبد و مینار کا، یہاں جدھر نظر اٹھاؤ گنبد و مینار نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس پر کہ اللہ نے میں اس زمین پہ پیدا کیا جہاں گنبد و مینار ہے۔ ہمارے یہاں فجر کی اذان کم و بیش آدھے پون گھنٹے تک گونجتی ہے پورے شہر میں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ایسے شہر میں ہو جہاں پر اس شہر میں اللہ والوں کے شہروں کی خوشبو آتی ہے، اس شہر میں اللہ والوں کے شہروں کی خوشبو آتی ہے، یہ وہ شہر ہے۔ لیکن افسوس کہ لوگ سدھرتے نہیں، لوگ اس کا احساس نہیں کرتے، اپنی ذات سے اپنے شہر کو، اپنے ملک کو، اپنی ملت کو بدنام کرتے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جوان ہو نا، جوان ہو، نامرد تھوڑی ہو جو پاکٹ مار کر کے پیسہ کماتے ہو، جوان ہو، حوصلہ رکھو، اللہ نے ہمارے مقدر میں، تقدیر میں لکھا ہے، پاکٹ مار مت بنو۔ اگر تمہیں ہل چلانا پڑے تو ہل چلاؤ، اگر تمہیں چنے بیچنے پڑے تو چنے بیچو، اگر تمہیں کیلے، پھل، فروٹ، سبزیاں بیچنی پڑے تو بیچو، حلال کماؤ۔ حلال کمانے میں شرم نہیں ہے، چوری کرنے میں شرم ہے، چوروں پر اللہ نے جنت کی خوشبو حرام کر دی ہے۔ اگر اسلامی حکومت کہیں ہو تو اسلامی حکومت میں تو چور کی سزا ہاتھ کا کاٹ دینا ہے۔ لوگ چوری کرتے ہیں، چوری کر کے کیا ملنا ہے، پاکٹ مار کے کیا ملنا ہے، اور اپنی جوانی سے برباد کر دو گے۔ ارے پیسہ، پیسہ کیا، پیسہ، پیسے کی بات کیا کرتے ہو؟ اگر تم سچے مومن اور مسلمان بن جاؤ تو پتھروں پہ پیر مارنے سے بھی پیسہ نکلتا ہے۔ کچھ لوگ اس پہ ہنستے ہیں، اے مولوی لوگ کیا بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا واللہ مٹی پکڑنے والوں نے مٹی پکڑی، سونا بنا۔ کوئی اللہ والا بن تو جائے۔ لوگ کہتے ہیں آج کیوں سونا نہیں بنتا، بنا کے دکھاؤ۔ ہم نے کہا پاگل ہو گئے ہو، ویسے اللہ والا بن تو۔ آپ کو بتاؤں، حضرت بابا فرید کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، بابا صاحب میری بیٹی کی شادی ہے، پیسے کا انتظام نہیں ہوا۔ بابا صاحب نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، وہ مٹی اٹھا کے لاؤ۔ مٹی لائی، آپ نے زور سے پڑھا۔ اچھا جب ہم لوگ دھیرے دھیرے پڑھتے، لوگ کان لگاتے، پڑھ کیا رہے، ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ کان لگاتے۔ ہاں تو اللہ والوں پہ بھی لوگ، ہم تو گنہگار لوگ، اللہ والوں پہ بھی کان لگا۔ تو اللہ والا بابا فرید، فرد فرید، مسعود بن گنج شکر، سرکار غریب نواز کے لال کا لال، بابا قطب کا جانشین، غریب نواز کے جانشین کا جانشین، جس کو میرے غریب نواز نے شہباز اولیاء فرمایا۔ اللہ اکبر فرمایا، بابا قطب تم نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے، اس کی وجہ سے قیامت تک آپ کا نام زندہ رہے گا۔ میرے بابا فرید کی شان بیان کروں تو کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ لوگ جلتے ہمارے ولیوں سے، ہمارے آقاؤں سے، جب ہم بیان کرتے ہیں تو لوگوں کو یوں لگتا ہے ان کے یہاں ایسے، ہمارے یہاں ایسے کیوں نہیں۔ میں نے کہا ہمارا تمہارا نہ کرو، جب یہاں ایسے تو تم بھی یہیں آ جاؤ، یہ بھی تمہارے ہیں، تم بھی ان کے ہو جاؤ۔ کیا باتیں کرتے ہمارے تمہارے کی، یہ کوئی جو ہے وہ معاذ اللہ، یہ تھوڑی بات ہے نا کہ کوئی کسی کا نہ ہو سکے، نہیں، یہاں تو غلامی کر لو، آقا اپنے ہی اپنے ہیں۔ کسی نے کہا تھا، بہت اچھی بات کہی تھی، آؤ سخی مل چوسر کھیلیں اپنے خواجہ سنگ، جیت گئی تو خواجہ ملیں گے، ہار گئی تو خواجہ سنگ۔ یہاں تو یہ ہے کہ جیتو بھی تو خواجہ اپنے ہی ہیں، ہارو بھی تو خواجہ اپنے ہیں۔ یہ کوئی خواجہ والا ہو کے تو سرکار بابا فرید، فرد فرید، سورہ فاتحہ زور سے پڑھی، دم کیا، کہا لے جا گھر جا کے کھولنا۔ گھر جا کے مٹی کھولا تو سونا ہو گئی۔ اب انسان وہ کیا جو لالچی نہ ہو، لالچ تو لالچ ہے، لالچیوں کے چہرے پہ بھی لعنت برستی۔ لالچ نہیں کرنا، لالچ بچپنے سے سنتے آ رہے لالچ بڑی بری بلا ہے، سب سن رہے لالچ بڑی، لیکن لالچ چھوڑتا کون ہے؟ سب تو لالچی ہے، لالچی ہے نا سب۔ اگر یہ بات ابھی کہی جائے کہ یہ گولڈن نگر ہے، ماشاءاللہ عاشقان رسول کی بڑی تعداد ہے، اور ویسے آپ بڑی تعداد میں بیٹھے بھی ہیں، لیکن اگر یہاں یہ جو ماشاءاللہ سینکڑوں کا مجمع ہے، سینکڑوں لوگ ہیں یہاں، لیکن سینکڑوں ہیں، اچھی بات ہے، مگر اگر یہ ہوتا کہ کہتے ہیں کہ چلو بھائی وہ وہاں جو ہے وہ رضا چوک پر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو ریچارج فری میں کر رہا ہے، تو اتنے مجمع کے علاوہ اس سے بڑا نہ ہوتا؟ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو ریچارج فری میں لینے کے لیے سب بھیڑ لگائیں گے، اور دین فری میں مل رہا ہے تو ریچارج زیادہ قیمتی ہے یا دین زیادہ قیمتی ہے؟ کون قیمتی ہے؟ ریچارج ملے گا نا تو اپنے پیاروں سے بات ہوگی، دین ملے گا تو یار ملے گا، خدا ملے۔
جس دین کی وجہ سے خدا ملے، اس کی وجہ سے جنت ملے، اس کی برکت سے قیامت کے دن کی راحت اور امن ملے، اور اس کے لیے کوئی تیاری نہیں. یہ حال ہے. لالچی ہو گئے لوگ الا ماشاءاللہ. تو روایتوں میں آیا کہ لالچی لوگوں کے چہرے کبھی نورانی نہیں ہوتے، لالچی لوگوں کے چہرے کبھی چمکدار نہیں، ان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑتی ہے. لالچی نہیں بننا. لالچیوں کو دیکھ کے پہچان سکتے ہیں اہل نظر کہ لالچی کون ہے. لالچ بری بلا ہے. آپ سنتے رہتے ہیں، بڑے قصے بھی سنے بہرحال، لیکن وہ تھی عورت وہ کیا جو لالچی نہ ہو. لالچ میں آ گئی. کہا کہ بابا صاحب نے تو کیسا کرم کر دیا کہ سونا بنانے کا طریقہ سکھا دیا. لیکن پھر ایک مٹھی مٹی سے کام تو ہو گیا تھا، اس کی شادی کا انتظام تو ہو گیا تھا، لیکن مٹی جمع کرتی رہی، پورا گھر بھر دیا مٹی سے، اور رات بھر سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونکتی رہی، دم کرتی رہی. دم کرتے کرتے اس کا دم نکلنے لگا، دم میں دم اس کا چلا گیا. لیکن صبح ہوئی مگر اس کا کوئی مٹی سونا نہیں. وہاں جا کر بابا صاحب عجیب بات ہے، آپ پڑھتے ہو تو سونا بن جاتی ہے، وہی صورت ہم پڑھتے ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. فرمایا مائی فرید جیسی زبان تو لا، فرید جیسی. یہ کیا غیبت بھی ہو رہی ہے، چگلی بھی ہو رہی ہے، حرام بھی کھا رہے ہیں. یہ آپ سے کہتا ہوں پیسے کی کوئی حیثیت نہیں. ایک بات مجھے یہاں یاد آئی، داتا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، داتا سن لے بڑی پیاری بات ہے. داتا صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا، ایک بزرگ تھے، ان کو امام رائی کے نام سے لوگ جان، حضرت امام رائی کہتے ہیں چرواہے کو، ان کو رائی کہتے ہیں چرواہا. وہ تھے بکریاں چراتے تھے. یعنی آپ سمجھ لیں اللہ والوں نے بکریاں بھی چرائی، بلکہ اکثر اللہ والوں نے چرائی. اس کا مطلب حلال کوئی بھی چھوٹا موٹا دھندا لے کے بیٹھنا یا چھوٹا موٹا حلال کام کرنا یہ عیب نہیں ہے. چوری کرنا عیب ہے، حرام کمانا عیب ہے. مت کماؤ، چھوڑ دو، حرام کے ذریعے مال نہ کماؤ. اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے، جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے نا تبھی لکھ دیا کہ کتنا دوں گا، اتنا ہی دے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. حرام سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا، حلال سے کماؤ گے تو بھی. قسمت سے زیادہ تقدیر سے پہلے مل ہی نہیں سکتی. آپ روزی ڈھونڈتے ہو، روزی آپ کو ڈھونڈتی ہے. بس نیت اچھی کر لو حلال کے. نوجوانوں سے کہتا ہوں عزت کی روٹی کماؤ، حلال کی روٹی کماؤ. یہ کیا کہ کوئی 200 روپے دے دیتا ہے، لے جا شراب پی اور فلاں کو گالی دے. 200 روپے پہ گالی دیتے ہو؟ کیا حدیث تمہیں نہیں پتا کہ جس نے کسی مسلمان کو گالی دی مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا؟ اور کتنے بے شرم ہو گئے وہ شریف لوگ. کیا جھگڑے کی شرافت ہے؟ اپنی شرافت کا معیار قائم رکھنے کے لیے خود نہیں لڑتے. شرابیوں کو، نشیڑیوں کو پیسے دے کے تو اس کو جا کے گالی دے دو، یہ لے نشہ کر کے گالی دے. تو نشہ کے لیے پیسے دے رہے ہو تو اتنا پاک باز ہے؟ اگر تو نے نشے کے لیے کسی کو پیسے دیا تو نشہ کرنے کے جرم میں تو برابر کا شریک ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں مدد کرنا یہ بھی برائی کرنے کے برابر ہے. بلکہ بعض برائی کرنے والے تو ایسے جو برائی کی جگہ ہوتے بھی نہیں ہیں، ان کا شمار برائی کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے. یعنی اگر کہیں برا کام ہو رہا وہ سوچتا ہے یار میں بھی ٹائم ہوتا تو چلا جاتا وہاں برائی کے لیے، اس کا شمار بھی برائی کرنے والوں میں. یہ ہے. اس لیے ایسے شریف نہ بنو، یہ کوئی شرافت نہیں ہے. شریف وہ ہے جسے قدرت کی نظر میں شرافت نصیب ہو جائے. تو چند سکوں کے بس کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے، کسی کی سپاری لے رہا ہے. جانتے ہو ایک بے گناہ کا قتل سارے انسانوں کے قتل کے برابر ہے. ہر دن سننے میں آتا ہے وہ بکری کے اوپر سے جھگڑا ہوا قتل ہو گیا، بچوں پہ سے جھگڑا ہوا قتل ہو گیا، ہوٹل والوں نے تیری کرسی ادھر میری کرسی ادھر لگائی تو جھگڑا ہو گیا اور قتل ہو گیا. یعنی جان کتنی سستی کر دی لوگوں. اور پھر یہ بھی آپ سے کہوں کتنا رونا ہے، کیا کہیں کیا کریں، کوئی کچھ کہہ بھی نہیں رہے. کیوں؟ لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ وہ قتل کرنے والا مجھے قتل نہ کر دے. میں نے کہا قتل کر دینا. کیوں؟ اگر حسینی ہو تو حوصلہ رکھو نا.
حق بولنے کا حوصلہ رکھو. اللہ کی راہ میں جو موت آئے وہ سب سے اچھی موت ہے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں یار قاتلوں کے خلاف نہ بولا کر, نشے کا دھندا کرنے والوں کے خلاف نہ بولا کر. میں نے کہا کیا ہوگا, کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے حق بولو. خدا نے جتنے دن زندگی عطا کی ہے اتنی زندگی باقی رہے گی. اور اگر حق نہیں بول سکتے تو بھی بولنا چھوڑ دو. کیوں منافق بنے ہو, منافقت کیوں کرتے ہو؟ سچ بولو, حق بولو, اس کے لیے چاہے جان دینی پڑے. یہی حسینیت ہے, یہی حسینیت. اور یاد رکھنا یزید بن کر 1000 دن کی لانتی زندگی سے بہتر ہے ایک دن حسینیت کی زندگی خدا نصیب کر دے. یہ ہے. تو آپ سے کہتا ہوں چند سکوں کے عوض لوگوں کو قتل کر رہے, بکری کے ادھر ادھر باندھنے پہ قتل کر رہے. سوچو, اپنی آخرت کا سوچو. جس نے کسی کو بے گناہ قتل کیا اس گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کیا اور اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. جس طرح تم نے کسی کو قتل کیا ہے جہنم میں تمہیں ہر بار اسی طرح قتل کیا جائے گا. ارے انسان کا قتل تو انسان کا قتل ہے. حدیث پاک میں یہاں تک آیا کسی نے کسی چڑیا کو بھی, یعنی چڑیا کو کھانا نہیں تھا, کھانا نہیں, ایک ہوتا ہے کھانے کے لیے ذبح کرنا, کسی نے کسی چڑیا کو کھیلتے کھیلتے اس کو قتل کر دیا, یعنی کوئی ضرورت نہیں تھی شرعی, اس کو قتل, اس کی جان لے لی. قیامت کے دن اگر وہ پہاڑوں جیسی نیکیاں بھی لائے, روزانہ روزہ رکھا, روزانہ رات کو نماز پڑھی, پھر بھی جہنم میں جائے گا کیونکہ اس نے چڑیا کی جان سے کھیلا. چھٹاک بھر کی چڑیا کی جان سے جو کھیلے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے, تو جو اشرف المخلوقات کی جان سے کھیلے اس کا انجام کیا ہوگا؟ اپنے بچوں کی تربیت کرو. اور خود بھی جو لوگ سن رہے ہیں, اللہ کرے میں آپ کا دشمن نہیں, ہمیں اسی لیے یہاں پر آپ نے بٹھایا تاکہ اپنا درد دل پیش کرے. سدھرو. یاد رکھنا دوسروں کو تڑپانے والا کبھی سکون کی نیند نہیں سوتا. جا کے دیکھو وہ بڑے بڑے لیڈر جو اپنی سیاست کی کرسیاں سجانے کے لیے لوگوں کو مارتے مارتے کٹتے کٹاتے ہیں, کرسیاں تو مل جاتی ہے مگر سکون نہیں ملتا. جا کے دیکھو ان کی زندگیاں, باڈی گارڈ کے پہرے میں بھی ان کو نیند نہیں آتی, سکون. ظالم کبھی چین سے نہیں سوتا. بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں بڑی خوبصورت, آپ نے سنی ہوگی. ایک دن روم کا ایلچی آیا اور مدینہ منورہ میں پوچھا تمہارے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ اور صحابہ نے کہا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے, ہمارا امیر ہے جس کو ہم امیر المومنین کہتے ہیں. ہاں کہا اسی کا محل بتا دو. کہا وہ محل میں نہیں رہتا, اس کا گھر تو اتنا چھوٹا ہے ہاتھ اٹھاؤ تو چھت پہ لگتی ہے. کہا وہ ہے کہاں؟ کہا وہ بکریاں چرا رہے. دیکھو یہ بھی آگئی بات بکری چرانے کی. پھر بکری چرانے کی بات ہے. کہا وہ بکری, کون بکری چرانے گیا ہے؟ کون؟ 33,000 مربع میل پر جس کی بلا شرکت غیر حکومت ہے, وہ عمر ابن خطاب اپنی بکریاں لے کر جنگل میں گئے. وہ بکریاں چلا رہے جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کے تاجدار لرزتے, وہ بکریاں چرانے کے کہاں؟ کہا جنگل میں. جنگل میں گیا تو کیا دیکھا؟ بکریاں چر رہی ہے اور یہ ایک درخت کے نیچے ہاتھ کا تکیہ بنا کر سو رہے ہیں. اس نے دیکھا یہ امیر المومنین ہے, لنگی پہن کر, چادر پہ جو وہ چادر بدن پر ہے اور بغیر کسی تکیے کے ہاتھ کا تکیہ بنا سو رہا ہے, شان سے سو رہا. ہو گیا ٹائم بات مکمل کرنا. ایک اور بات کرنے دیتے تو بات پوری ہو جاتی لیکن چھوڑ دیتے. چلیں ٹھیک, توجہ فرمائیں. شان سے سو رہے. سوچا میرے آقایان نعمت لوگ اس سے ڈرتے, اس کے نام سے ڈرتے. کیسر و کسریٰ کے تاجدار کا ایلچی تھا نا, غلام تھا, تو کہا میرے آقا لوگ تو اس کے نام سے ڈرتے ہیں. اگر کسی عیسائی کا گھوڑا بھی بدکتا تھا تو کیا کہتے تھا, تجھے عمر کا سایہ تو نظر نہیں آ گیا؟ جس کے نام سے کیسر و کسریٰ کے تاجدار ڈرتے, وہ بغیر تکیے کے سو رہا. اس نے سوچا تلوار نکال کے کام نہ تمام کرتے. دیکھو یہی بات ہے, حق والوں کی حفاظت خدا کرے. اور اگر شہادت مقدر میں لکھی ہے تو اس سے بڑی شہادت ہے مطلوب مقصود مومن. نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی, دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی.
یار سے جب پہچان ہو جائے تو پھر موت کیا چیز ہے. ہائے ہائے ہائے. تو کہا قصہ تمام نہ کر دوں, تلوار نکالی, فاروق اعظم نے کروٹ بدلی, چہرے پہ وہ چمک تھی, ہاتھ کانپ گئے, آنکھ کھلی, کہا کیا ہوا؟ روم کا ایلچی ہوں. کیا خبر لائے ہو؟ کہا خبریں تو بعد میں ہوگی, پہلے یہ بتائیں اتنی سکون کی نیند آپ کو آتی کیسے؟ میں تو دیکھ چکا ہوں کہ وہ تو باڈی گارڈ اور بڑے دستوں کے درمیان بھی نہیں سوتے, کروٹیں بدلتے ہیں. ایک جملہ کا فاروق اعظم نے, جو ظلم نہیں کرتا اس پر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. ہم ظلم نہیں کرتے اس لیے سکون سے سوتے ہیں. دیکھا یہ ہے تو ظلم مت کرو کسی پہ. ایک آخری بات جو کہنے چلا تھا امام رائی کی, اس کو سن لے. پیسہ تقدیر میں لکھ دیا گیا. امام رائی آپ کا حال یہ تھا, نماز پڑھتے تھے, بھیڑیے جو بکری کے دشمن ہوتے ہیں, بھیڑیے کہتے ہیں اپنے, بھیڑیے جو بکری کے دشمن ہوتے ہیں وہ بھیڑیے پیرا دیتے تھے. امام رائی کی بکریوں پہ بھیڑیے پیرا دیتے تھے. ایک دن کسی نے کہا امام رائی کو کہ بھیڑیے آپ کی بکری پیرا دیتے ہیں, ان میں دوستی کب سے ہو گئی؟ وہ کہا میں نے یار سے دوستی کر لی تو بکری اور بھیڑیوں کی دوستی ہو گئی. میرا وہ دوست ہو گیا تو میری بکریوں کے بھی بھیڑ دوست. کہ آپ کھاتے کیسے ہیں؟ توجہ فرمائیں, آپ کھاتے کیسے ہیں؟ تو آپ نے ایک پتھر پہ ہاتھ مارا اور کٹورا اس کے نیچے رکھا, تو ایک سے پانی نکلا اور ایک سے شہد. کہ اس طرح کھاتے ہیں. یہ ہے اللہ کی شان. کوئی اللہ والا بنے. باقی کے ابھی تو 5 چیزیں باقی ہیں, بس اتنا آپ سے کہنا ہے, نیک بنو, جوانی میں نیک بنو. جوانی میں نیک بنو گے اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا انشاءاللہ. بنیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاں, لیکن مکار نیک نہیں بننا, اللہ والا نیک بننا. یہ دل بھی نیک, یہ نگاہ بھی نیک. اقبال کہتے ہیں زباں سے کہہ لیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. پہلے اپنے دل اور نگاہ کو مسلمان بناؤ. آنکھوں سے گندگی مت دیکھو, دل میں گندہ مت سوچو, اندر سے مسلمان بنو, انشاءاللہ کامیاب رہو گے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, بہت آسان ہے. کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے, مسلمان کا مسلمان ہونا. آئیے سچے مسلمان بنے, رسول اللہ والے مسلمان بنے, اللہ والے مسلمان بنے, اولیاء اللہ والے مسلمان بنے, سچے مسلمان بنے, صراط مستقیم پر چلیں. صراط الذین انعمت علیہم, اس کی تفسیر والے مسلمان بنے انشاءاللہ.